بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کو امریکہ کی مکمل اور شاندار فتح قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کو امریکہ کی مکمل اور شاندار فتح قرار دے دیا ہے۔ خبرساں ادارے AFP کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکہ کے لیے 100% کامیابی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کے تحت ایران کے یورینیم ذخائر کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ چین نے بھی ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد یہ معاہدہ ممکن ہو سکا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ ان کے مطابق امریکہ مختلف اقسام کی سپلائز کے ساتھ موجود رہے گا تاکہ خطے میں صورتحال کو مستحکم رکھا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی ایک نئے سنہری دور میں داخل ہو سکتا ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں بڑے معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اب تعمیر نو کے عمل کا آغاز کر سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے تحت ایران آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرے گا، جسے ملک کی تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ یہ جنگ بندی ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم اس کے طویل مدتی اثرات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ فریقین معاہدے کی شرائط پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا، اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف حملے 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم یہ فیصلہ چند شرائط سے مشروط ہے۔ بیان کے مطابق ایران کو فوری طور پر آبِ ہرمز کھولنا ہوگا اور امریکہ، اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک پر حملے روکنا ہوں گے۔ اسرائیلی حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی صرف ایران تک محدود ہے اور اس میں لبنان شامل نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لبنان کے محاذ پر کشیدگی برقرار رہ سکتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد ایران کو جوہری میزائل اور دہشت گردی کے خطرات سے روکنا ہے۔ اسرائیلی موقف کے مطابق ایران کو خطے میں سیکیورٹی خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے اس بیان پر تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ لبنان کو جنگ بندی سے باہر رکھنے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی جانب سے پیش کیے گئے 10 نکاتی امن منصوبے کی تفصیلات سامنے آ گئی، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے پلوں اور بجلی گھروں پر بمباری کا فیصلہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں شدید کشیدگی پائی جا رہی تھی، تاہم اب مذاکرات کا مرکز اسلام آباد بنے گا۔ اگرچہ اس 10 نکاتی منصوبے کا کوئی سرکاری یا آفیشیل ورژن سامنے نہیں آیا، تاہم ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے جاری کردہ سمری میں درج ذیل مطالبات شامل ہیں۔ آبِ ہرمز کو ایران کی مسلح افواج کے تعاون کے تحت دوبارہ کھولا جائے گا۔ ایران کے نام نہاد محور مزاحمت کے تمام اجزاء کے خلاف جنگ ختم ہونے والی ہے۔ امریکی افواج خطے کے اندر تمام اڈوں اور تعیناتی کے مقامات سے نکل جائیں گی۔ آبِ ہرمز میں محفوظ ٹرانزٹ پروٹوکول کا قیام، ایران کے معاوضے کی مکمل ادائیگی، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ہٹانا، بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثوں اور جائیدادوں کی بحالی۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے اسے مذاکرات کی ایک قابل عمل بنیاد تسلیم کرتے ہوئے عارضی طور پر فوجی کارروائی روک دی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں کئی ایسے نکات ہیں جو دہائیوں پر محیط امریکی خارجہ پالیسی کے برعکس ہیں، خاص طور پر خطے سے امریکی فوج کا انخلاء اور معاوضے کی ادائیگی۔ تاہم ماہرین اسے ایک بڑی تباہی کو روکنے کی جانب اہم قدم قرار دے رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران نے
آپ نے ہرمز 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جنگ کے خاتمے کی انتھک کوشش کی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل اور 15 نکاتی تجاویز پر امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی درخواست مان لی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی 10 نکاتی تجویز پر عمومی فریم ورک پر بھی اتفاق کر لیا۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایرانی فوج سے رابطے کی صورت میں آبِ ہرمز سے 2 ہفتوں کے لیے محفوظ راستہ دیا جائے گا، تاہم اس میں تکنیکی قیود کا خیال رکھا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی کا متعدد ممالک کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایران کو تباہ کرنے کے ارادے کو اس وقت روکنے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ ایران جنگ بندی اور آبِ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کو تیار ہو جائے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے قبل دن کے وقت ان کا کہنا تھا کہ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے جمعے کو ایرانی اور امریکی وفود کو اسلام آباد میں ملاقات کی دعوت دی ہے۔ عراق کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے اور ممالک کے درمیان سنجیدہ اور پائیدار مذاکرات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم انتونیو البانیز کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس سے بات چیت کے ذریعے تنازع کے حل میں مدد ملے گی۔ مصر کی وزارت خارجہ نے خلیجی تعاون کونسل، GCC ممالک اور اردن کی خود مختاری اتحاد اور علاقائی سالمیت کے احترام کی اہمیت پر زور دیا اور ان کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی اقدام یا خطرے کو مسترد کیا اور خصوصی طور پر ان ممالک اور خود مصر کی سلامتی کے درمیان لنک کا تذکرہ بھی کیا۔ جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ سیکرٹری جنرل امریکہ اور ایران کی طرف سے 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی جب امریکہ اور ایران 2 ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند ہوئے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی بھی آئی کیونکہ معاہدے کے تحت ایران آبِ ہرمز کو عارضی طور پر دوبارہ کھولے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، خوشی کا اظہار۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور خوشی کا اظہار کیا۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران لوگوں نے قومی پرچم تھامے ہوئے پرجوش نعرے بازی کی۔ مظاہروں میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب شامل تھے اور مختلف شہری تنصیبات کے گرد انسانی زنجیر بھی بنائی۔ ادھر ایرانی موسیقار علی قمصری نے دماوند پاور پلانٹ کے باہر دھرنا دیا اور کہا حملے روکنے کے لیے موسیقی بجائیں گے۔ دوسری جانب عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی جنگ بندی پر جشن کا سما رہا۔ لوگ رات گئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایران پر مسلط جنگ روکے جانے کا خیر مقدم کیا گیا۔ یاد رہے اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی ملک بھر میں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے جنگ بندی کے اعلان پر حیرت زدہ۔ اسرائیلی حکومت ایران کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران سے جنگ بندی کے اعلان پر حیرت زدہ رہ گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کی تہذیب اجڑنے کے لیے شادیانے بجانے کی تیاری کرنے والوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے حیران تھے، ہمیں آخری لمحات میں اپ ڈیٹس موصول ہوئیں، سب کچھ پہلے سے ہی طے شدہ لگتا تھا۔ اسرائیلی صحافی نے کہا کہ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد کوئی جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور سچ جانتی ہے، دنیا کے تمام F-35 تیل کے 1 بیرل کی قیمت پر نہیں جیت پائیں گے۔ صحافی کا مزید کہنا تھا کہ ایران نامی تہذیب ڈونلڈ ٹرمپ سے 1500 سال پہلے بھی موجود تھی اور اس کے بعد بھی 1500 سال باقی رہے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔